یہ زانی صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، میری مار ہو رہی ہے، اور زبان پہ یہ الفاظ ہیں کہ اللہ میرے یوسف کو بھی اس طرح قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ آپ کا نام یوسف اسروری کیوں ہے؟ آپ رہتے لاہور میں ہیں، کیا یوسف لاہوری نہیں نام ہونا؟ آپ کی پہلی شادی جو ہے وہ کس عمر میں ہوئی اور دوسری، اور آپ کی اولاد؟ اکثر آپ بیانات میں مولانا منظور صاحب کو استاد جی کہتے ہیں، اس کی کیا؟ اسروری، آپ اسروری، جب تقریر کرتے ہیں تو واپ اسروری، جب جیل میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جاپ اسروری۔ ایک اہل اسٹیج پہ جماعتوں کی تقسیم آپ کی رائے؟ اکثر علماء کرام جو ریٹ طے کر کے آتے ہیں، ہم یہ کام مفت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کتنی بتاؤں آپ کو کتنی ہونی چاہیے؟ جو داڑھی کو اس طرح لگانا کس حد تک جائز ہے؟ آپ کی اس بات کی مخالفت بھی کریں گے کہ جو امیر محترم کہیں گے ہم اس کو مانیں گے۔ کھڈیا میں پیش آنے والا جو سمیع الرحمان کا بڑا المناک واقعہ ہے سمیع الرحمان۔ جی السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں مولانا یوسف اسروری صاحب کے پاس، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ بھی گھروں میں اس وقت مسحور ہیں، تو آئیے جانتے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام یہ اس وقت کس طرح سلسلہ یہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ شیخ کس طرح آج کل لاک ڈاؤن میں کس طرح آپ کا گزارا اور جو معاملات ہیں وہ آپ ذرا عوام الناس کو آگاہ کیے۔ لاک ڈاؤن میں نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی یا آزمائش یا ابتلا آتی ہے تو اس میں قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کی استعانت یعنی مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ تو یہ جو وبا کرونا کی پھیلی ہوئی ہے، جس سے لوگوں کی جانیں بھی جا رہی ہیں، لوگ گھروں میں محصور ہیں، ہم ہی نہیں تمام لوگ ہیں، بڑے بڑے کاروباری لوگ اور تاجر لوگ جو ہیں وہ گھروں میں اس وقت محصور ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس وبا کو اس جگہ پہ لے جائے جہاں کوئی بھی جاندار چیز نہیں ہے، تمام مسلمانوں کو اس وبا سے اللہ محفوظ فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ بات ہے کہ علماء جو ہیں، خطباء، جو کہ دن میں کتنے کتنے طویل سفر کرتے ہیں قرآن و حدیث کی وجہ سے، تبلیغ کی وجہ سے، اور میرا بھی یہی روٹین تھی کہ ایک دن میں 1200 کلومیٹر ہماری گاڑی جو ہے نا وہ ڈیلی چلتی ہے۔ میرا ذہن کہتا ہے کہ پچھلے 2018 نومبر میں ہم نے گاڑی لی تھی، تو تقریباً اب تک وہ گاڑی 1.5 لاکھ کے کلومیٹر کے قریب چل چکی ہے۔ تو اس طرح سفر دن پہ رات، اور باقی جہازوں کے سفر اور ٹرینوں کے سفر جو ہیں وہ علیحدہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں ہم جیسے لوگوں کا رہنا تو مشکل ہے، ہاں جی بہت زیادہ، کہ جو لوگ سفر میں ہوں، لوگوں میں میل جول ہو، لوگوں سے ملاقاتیں ہوں ہر روز، پھر رات کو واپس آنا، یعنی رہنا گھر میں، نیندیں بھی نہیں پوری ہوتی۔ ہاں جی نیند بھی پوری نہیں ہوتی، یعنی دن رات۔ جب یہ لاک ڈاؤن لگا تھا اس وقت بھی ایک دن میں 2 3 پروگرام تھے رمضان سے پہلے، یعنی کہ صحیح بخاری کی تقریب کہیں تھی، مغرب کے بعد درس کہیں تھا، عشاء کے بعد کہیں تھا، لیکن وہ انتہائی رمضان تک مصروفیت کے دن ہوتے ہیں۔ باقی رمضان میں بھی مصروفیت ہوتی ہے، افطاری کہیں، سری کہیں، درس کہیں، فجر کا درس کہیں، تراویح کے بعد کہیں، اس طرح پروگرام ہوتے ہیں۔ شیخ آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کب سے شروع کیا ہے؟ میں نے 1997 میں میں نے یہ کام شروع کیا ہے، 1997 96 97، یعنی کہ 96 میں نے شروع کر دی تھا۔ جمعہ جو پہلی دفعہ میں نے جمعہ شروع کیا تھا نا وہ گجرانوالہ میں جامع مسجد قدس ہے جناح روڈ پہ، وہاں 1995 31 دسمبر کو تقریب بخاری ہوئی تھی جامعہ اسلامیہ گجرانوالہ میں۔ آپ کو ڈیٹ بھی یاد ہے؟ ہاں جی 31 دسمبر صحیح تقریب بخاری ہوئی تھی ہماری جامعہ اسلامیہ میں 1995 میں، ٹھیک ہے۔ 1996 میں یعنی کہ ادھر تقریب بخاری ادھر میں نے جمعہ شروع کر دیا، لیکن دوران طالب علمی کے دوران میں نے کوئی جمعہ نہیں پڑھایا، کوئی تقریر نہیں کی، کسی مسجد میں نماز نہیں پڑھائی، کسی مسجد میں بچے نہیں پڑھائے، نہ کہیں ٹیوشن پڑھائی ہے، صرف تعلیم ہی حاصل کی ہے، علم حاصل کر کے۔ ہاں جی علم ہی حاصل کیا ہے۔ تو 1999 میں نے پڑھنا شروع کیا تھا، جامعہ عربیہ ہے مریدکے میں، وہ ادارہ ہے، اب وہ نہیں رہا، لیکن وہ طالب علم تھوڑے بہت ہوں گے، لیکن نہیں۔ اس وقت 1999 میں پڑھنے کے لیے جامعہ عربیہ مریدکے میں آیا تھا۔ سب سے پہلے میرے استاد جو اس جامعہ میں تھے وہ حافظ شفیق الرحمان یزدانی صاحب ہیں، وہ انتہائی مشفق، انتہائی شفیق میرے استاد ہیں۔ 5 سال میں نے ان سے پڑھا تھا، پھر اس کے بعد میں جامعہ اسلامیہ گجرانوالہ میں چلا گیا، وہاں جا کے میں نے پھر 2 سال ادھر پڑھا، تو 95 میں فارغ ہو گیا۔ تو اسی وجہ سے پھر اس کے بعد جو میرا گاؤں ہے رتا جٹھول، پسرور کے قریب ہے بالکل، ہمارے گاؤں میں تقریباً 10 15 16 بچے حافظ قرآن تھے، اور
اتنی ہی بچیاں حافظ قرآن تھی. اور اس گاؤں میں بیسیکل جو یہ دین کا ماحول تھا اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے ایک بقیت السلف میرے استاد محترم جنہوں نے میرے کان میں اذان دی تھی مولانا عبدالقیوم سلفی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ. وہ فوت ہو چکے ہیں. ان کا ہی سب سے زیادہ جو ہے نا دین کی طرف مجھے لانا اور قرآن جو حفظ کیا تھا وہ میں نے اپنے گاؤں میں کیا تھا. صدقہ جاریہ چھوڑ. ہاں جی وہ صدقہ جاریہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے. وہ بہت ہی مشفق اور مہربان استاد تھے. انہوں نے میری بہت زیادہ تربیت کی ہے. بنیادی طور پر ان کا بہت زیادہ میری تربیت میں پڑھانے میں. اور ادھر میری والدہ محترمہ تھی. سب سے آپ کا گرانہ بھی اسلامی تھا؟ نہیں گرانہ میرا تو جٹ فیملی سے تعلق ہے. جٹھول جٹ فیملی سے تعلق ہے. تو میرے گھرانے میں کوئی حافظ قرآن نہیں تھا. میرے جو بزرگ تھے نا وہ بھی ایک کھیتی باڑی کرنے والے محنت مزدوری کرنے والے انسان تھے. تو انہوں نے محنت کر کے ہمیں حلال رزق کھلایا ہے. ان کا کردار ہے آپ کو یہاں تک لانے میں؟ میری والدہ کا سب سے بڑا کردار ہے. والدہ محترمہ ہمارے نا گاؤں کے قریب ایک باسپنو گاؤں ہے. مولانا اعظم صاحب شیخ الحدیث صاحب نے سنے ہیں؟ شیخ الحدیث مولانا اعظم صاحب میرے استاد تھے. ان سے میں نے مسلم پڑھی ہے. بلکہ بہت سارے کبائر علماء اور خطباء کے وہ استاد تھے. ان کا گاؤں ہے وہ باسپنو ہمارے گاؤں کے بالکل ساتھ ہے. وہاں نا حضرت مولانا حبیب الرحمان یزدانی رحمہ اللہ تشریف لائے تھے تقریر کرنے کے لیے. اس دن مولانا صادق سیالکوٹی فوت ہوئے تھے. ان کا نماز جنازہ وہ پڑھ کے ہمارے گاؤں کے پاس ہی ایک نا وہ بہت اونچا سا ایک بن ہے. وہ اس وقت کچا تھا. وہاں انہوں نے گاڑی کھڑی کی. وہاں سے پیدل چل کے ساون کے دن تھے بارش بھی بڑی تھی پانی بہت زیادہ تھا. وہ اسی طرح ایک چھوٹا سا نالا یعنی کہ جس کو پنجابی میں سوا کہتے ہیں وہ سوا کراس کر کے آئے. ان کے سارے کپڑے جو ہے نا وہ پانی سے بھیگے ہوئے تھے اور مٹی سے بھرے ہوئے تھے. وہ کپڑے انہوں نے اتارے تو پھر انہوں نے تہمت باندھا. ایک قمیض وہاں سے ایک ماسٹر عبدالغفور تھے ان کی قمیض لے کے پھر انہوں نے ڈالی. یعنی وہ کپڑے پہن کر انہوں نے پھر تقریر کی. کتنے گھنٹے 2.5 گھنٹے تقریر کی. علم تارا کئی ففال ربو کا بھی اصحاب الفیل یہ انہوں نے پڑھی تھی. میں اس وقت 10ویں پارے حفظ کرتا تھا. وہ نیشنل کی ٹیپیں ہوتی ہیں نا وہ پچھلے زمانے میں آپ نے دیکھی ہوگی. وہ ٹیپ میں نے اٹھائی ہوئی تھی ان کی تقریر. ہاں ان کی تقریر پڑھنے کے لیے مجھے بہت زیادہ شوق ہوتا تھا نا علماء کی تقریر سننے کا علماء کی تقریروں سے شعر لکھنے کا پھر اس کو یاد کرنے کا اس کو پڑھنے کا. یہ میرا شوق تھا. تو میری والدہ محترمہ تقریر کر رہے ہیں. والدہ محترمہ نا جو مسجد کی باری تھی نا باہر کی سائڈ لگی ہوتی ہے گلی میں اس کے ساتھ میری والدہ محترمہ کھڑی ہیں. یزدانی صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں میری ماں رو رہی ہے اور زبان پہ یہ الفاظ ہیں کہ اللہ میرے یوسف کو بھی اس طرح قرآن پڑھنے والا بنا دے. اللہ اس طرح کا عالم میرے یوسف کو بھی بنا دے. یعنی کہ والدہ کا بہت اہم کردار ہے. ہاں جی بہت زیادہ. میں نے ناظرہ قرآن بھی اپنی والدہ سے پڑھا ہے اور میری والدہ کی یہ دعائیں ہیں. اور ہاں جی الحمدللہ پوری دنیا میں آپ کا نام ہے. ہاں جی الحمدللہ. اور اللہ نے بہت زیادہ کام لے رہا ہے دین کا. آپ کس مدرسہ سے فارغ ہیں؟ میں ایک جامعہ عربیہ جو مرید کے میں ہے 5 سال وہاں پڑھا ہوں. پھر جامعہ اسلامیہ گجرانوالہ وہاں سے میں نے فارغ ہوا ہوں. اور میں نے وفاق بھی کیا ہے ایم اے اسلامیات بھی کیا ہے ایف اے بھی کیا ہے. دنیاوی تعلیم بھی؟ ہاں دنیاوی تعلیم ایف اے کی. ہاں جی. تو شاید معیشت کو تو لاک ڈاؤن میں بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے تو اس میں آپ کی جو ہے علماء بھی اس میں شامل ہیں. لیکن میں یہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے خطباء جو ہے نا جو بیچارے معروف خطباء ہیں ان کا ذریعہ معاش بھی یہی ہے ذریعہ نجات بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی وہ کاروبار تو کر نہیں سکتے. لیکن میں پوری اپنی مسلک اہل حدیث کے جو لوگ ہیں ان کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی بے حسی جو ہے نا وہ دکھانی اچھی بات نہیں. اگر اپنی مساجد میں راشن تقسیم کرتے ہیں غرباء کی خدمت کرتے ہیں تو جو مسجد میں خطیب ہے قاری ہے اس کی خدمت کیوں نہیں کرتے؟ جو 5 ٹائم نمازیں پڑھاتا ہے جمعہ پڑھاتا ہے اس کی خدمت اس کی تنخواہ 1000 بھی زیادہ کرنا موت سمجھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ فلاں حاجی صاحب نے 5.5 لاکھ کا راشن تقسیم کر دیا فلاں نے 12 لاکھ کا. وہ آپ کے 12 لاکھ اور 5 لاکھ کس کام کے ہیں جو آپ کی مسجد کا خطیب کے بچے بھوکے ہیں؟ خطیب قاری اور خادم ان کی تنخواہ کتنی؟ ہاں جی قاری کی تنخواہ جو ہے وہ 10,000 12,000 ہے. یہ بہت ہی المیہ ہے ہماری جماعت میں ہمارے پاکستان. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے معروف خطاب ہیں نا بیچاروں کو کسی نے پوچھا تک نہیں کہ آپ کے گھروں لاک ڈاؤن کے درمیان یعنی اتنی بے حسی جماعت کی ہے کسی نے آج تک نہیں پوچھا. آج تک نہیں پوچھا کسی خطیب کو نہیں پوچھا. اور جن کے پروگرام تھے 2 3 پروگرام تھے جن کے انہوں نے فون کر کے یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ کا پروگرام ملتوی ہے.
ان کو یہ ہے کہ ان کو سوشل میڈیا یا میڈیا کے ذریعے پتہ چل گیا ہے. ہاں جی ان کو یہ تھا بس یہی ہے کہ لاک ڈاؤن ہے ابھی اب کوئی پروگرام تو ہو نہیں سکتا پابندی لگ گئی. آپ کا نام یوسف پسروری کیوں ہے؟ آپ رہتے لاہور میں ہیں, مسئلہ یہ ہے کیا کہ یوسف لاہوری نہیں نام ہونا چاہیے؟ میرا پچھلا گاؤں جو ہے نا وہ پسرور کے بالکل قریب ہے نا رتا جٹھول, وہی گاؤں مولانا عبداللہ نثار صاحب کا ہے, وہی گاؤں مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب میرے بھائی ہیں. نہیں یہ پسرور کے قریب ہے. گجرانوالا سے پسرور جو ہے وہ 40 کلومیٹر ہے. یہ ضلع سیالکوٹ ہے, سیالکوٹ کی یہ تحصیل ہے پسرور. مولانا رفیق پسروری رحمت اللہ علیہ آپ نے سنے ہوں گے, رانا شفیق خان پسروری, ہاں وہ بھی الحمدللہ ہمارے بھائی ہیں. ہاں جی وہ ہماری جماعت کے وہ اسکالر بھی ہیں, بہت بڑے بھائی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب ہیں, یہ بھی ہمارے گاؤں کے ہیں. ہمارے گاؤں کے بہت زیادہ عالم بھی ہیں جو چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں خطیب بھی ہیں الحمدللہ. تو اس طرح مولانا عبداللہ نثار صاحب بھی ہمارے گاؤں کے ہیں. ہمارے گاؤں کی زمین جو ہے سرزمین جو ہے بڑی زرخیز ہے. اس طرح سب سے پہلے حافظ عمر دین صاحب تھے, وہ آنکھوں سے نبینے تھے, وہ بھی اس گاؤں کے تھے. کفایت اللہ صاحب کے وہ دادا تھے. ہاں جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارا گاؤں جو ہے پسرور کے بالکل قریب پڑتا ہے. تو مولانا رفیق پسروری صاحب کی وجہ سے میں نے بھی اپنا نام جو ہے مولانا یوسف پسروری رکھ لیا. میں نے بیسیکل نا پہلے میں مولانا یوسف جٹھول لکھا کرتا تھا, جٹھول ہماری برادری ہے نا. تو مولانا اعظم صاحب نے اور دیگر میرے اپنوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ٹھیک ہے, آپ مولانا یوسف پسروری لکھیں. ہاں جی ہاں جی پسرور. اس کے بعد آپ لاہور آ گئے؟ نہیں وہ پسرور سے ہی پھر مشہور ہو. ہاں جی تو لاہور تو میں 2002 میں آیا ہوں. 2002 ہاں جی یعنی کہ اب تک 18 سال ہو گئے. ہاں جی. تو شیخ آپ نے جو ہے خطابت کے دوران آپ نے اب تک کتنی مسجدیں تبدیل کر لی ہیں؟ میں اب آپ کہاں کے خطیب؟ خطابت کے دوران پہلی مسجد گجرانوالا میں تھی, دوسری ادھر رشید پور ہے لاہور میں جامعہ رحمانیہ, تیسری پھر سمن آباد فیصل آباد میں جامع مسجد مبارک ہے. ہاں جی انارکلی میں, پھر ادھر رہا. پھر اس کے بعد میں ملتان چلا گیا, مرکز نداء الحرمین ہے ادھر شاہ رکن عالم کالونی میں 100 فٹی روڈ کے ساتھ, ادھر چلا گیا. ادھر سے پھر میں شیخو پورہ آیا, شیخو پورہ سے پھر میں ادھر آیا لاہور میں گرین ٹاؤن جامع مسجد محمدی ہے. وہاں سے پھر میں چلا گیا ادھر ڈسکا میں, ڈسکے سے پھر میں ادھر آیا, مسجد تکبیر ہے ادھر ساتھ ہی. پھر اس کے بعد میں نے یہ اپنی جگہ لی ہے. یہ ہاں لاہور میں یہ مرکز بیت المامور جو ہے نا, یہ جگہ میں نے اپنی خود خریدی ہے الحمدللہ. 2 کنال اور 2 کنال 2 کروڑ. تعمیر ہوگی مکمل؟ نہیں یہ فیکٹری تھی پرانی, فیکٹری کی عمارت میں ہی ہم جمعہ پڑھا رہے ہیں. 1 سال ہو گیا ہے تقریباً, 1.5 سال کے قریب. تعمیر کا سلسلہ جاری ہے. تعمیر انشاءاللہ وہ نقشہ بن گیا ہے انشاءاللہ تعالی. وہ نقشہ جو ہے اس کے بعد انشاءاللہ تعمیر پھر کریں گے. جی انشاءاللہ. اچھا تو شیخ اکثر علماء کرام جو ریٹ طے کر کے آتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ریٹ طے کرنے والا تو اچھی بات نہیں ہے. ہاں جی پہلے نمبر پہ تو بات یہ ہے کہ کوئی دنیا کا آدمی دیندار عالم کی خدمت کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی, دین کی خدمت کوئی کر ہی نہیں سکتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ریٹ وغیرہ جو ہے یہ طے نہیں کرنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ جماعتوں کو بھی علماء کا خیال کرنا چاہیے, یہ جنہوں نے روز سفر کرنے ہیں. انتظامیہ کو بھی سوچنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے روز سفر کرنے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے نا. ہم روز جاتے ہیں نا جلسوں پہ, تو بلا ناغا پھر وہ خرچہ, پھر سفر, گاڑیوں کا سارا خرچہ, اتنا ہم فورڈ نہیں کر سکتے. ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے. اگر اللہ ہمیں توفیق دے نا تو یقین کریں ہم یہ کام مفت کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جماعتوں کو خود بھی سوچنا چاہیے. بڑی بڑی ظالم جماعتیں ہیں جو خطیب کو آتے وقت ملتی نہیں, خطیب کو پریشان کرتی ہیں. یہ ایک دفعہ نہیں کئی واقعات ہمارے ساتھ ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ میدان چھوڑ نہیں سکتے. یہ تبلیغ کا میدان ہے, لیکن چھوڑ بھی نہیں سکتے. اور انتظامیہ کو بھی چاہیے نا کہ وہ ہاں سوچے بھی. لوگوں کو بھی چاہیے کہ علماء کا خیال کریں. بس اتنی بات ہے, خطابہ کا خیال کریں. خطابت کے میدان میں آپ کوئی ایسا واقعہ جو آپ کبھی نہ بھولے ہوں؟ خطابت کے میدان میں ایک واقعہ تو میرے ساتھ یہ پیش آیا تھا کہ سن 2000 تقریباً 3-4 کی بات ہے. اس وقت میں نا پروگرام پہ جایا کرتا تھا, بسوں وغیرہ پہ چڑھ کے, اور اس طرح کبھی ٹیوٹے پہ, کبھی کے جو لوکل ٹریفک ہوتی ہے اس پہ. تو میں بس کی چھت کے اوپر بیٹھ کر بھی جلسوں میں جاتا تھا. بس کی جو ہاں جی پوڑیاں جو ہیں اس کے ساتھ لمک کے لٹک کے بھی جاتا تھا. ہاں جی. تو ایک دفعہ وہ چوک میں اطلاع میں مجھے ساری رات وہ اتار گئے. ساتھ ایک گاؤں تھا چوک میں اطلاع دنیا پور سائڈ وال, وہ مجھے اتار گئے چوک میں اطلاع میں. ساری رات ٹیبل پہ بیٹھا رہا, کوئی باسی نہ ملی. اسی طرح کئی واقعات ہیں, ایک واقعات نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں ایک اور واقعہ تھا 2014 میں جو پیش آیا. وہ میں ڈسکا سے ایک شادی ہال کا افتتاح کر کے درس دے کے نکلا گجرانوالے کی طرف, تو راستے میں مجھے گرفتار کر لیا اس وقت. ہاں جی پولیس نے اس وقت گرفتار کیا. 2 دن میرا پتہ ہی نہیں چلا کہاں انہوں نے چھپا لیا ہے, کہاں.
پھر اس کے بعد میں فیصل آباد سینٹرل جیل میں گیا. ہاں جی, وہ تاندلیہ والا میں ایک تقریر کی تھی عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت پہ, وہاں سے اس کا پرچہ تھا, اس پہ سلسلہ میں انہوں نے گرفتار کیا. تو بہرحال کئی واقعات ہیں, کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جلسہ کرانے والے جو ہیں وہ یعنی کہ وہ ملتے ہی نہیں. جب پرچہ ہو جاتا ہے پھر نہیں ملتے؟ نہیں, پرچہ ایک نہیں ہوا, پرچے بڑے ہوئے ہیں. جب پرچہ ہو جاتا ہے بعد میں انتظامیہ پوچھتی ہے؟ بس بعد میں خود ہی بھگتنا پڑتا ہے. یہ تو وہی بات ہے نا بھائی, جب تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ اسروری, آپ اسروری. جب تقریر کرتے ہیں تو واپ اسروری. جب جیل میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جا اسروری. ہاں جی. اچھا, تو شیخ خطابت کے میدان میں جب علماء کرام ٹائم دے کر وہاں جلسے میں نہیں پہنچتے, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وعدے کے بارے میں بھی پوچھ ہونی ہے. ان اللہ کا کان مسئولہ, وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. پہلے نمبر پہ وعدہ دینا ہی نہیں چاہیے اگر جا نہیں سکتے. ہاں کوئی شرعی مجبوری ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں. اگر جان بوجھ کے کوئی خطیب یا عالم کرتا ہے کہ وہ وعدے پہ جاتا نہیں, یہ زیادتی ہے. لیکن میں الحمدللہ اپنی بات یہ چھوٹی کے ساتھ کرتا ہوں, کوئی اتنے سالوں میں کوئی شاد و نادر ایک واقعہ ہوگا یا 2 یا 3 واقعات ہو گئے, ورنہ ہاں کوئی مجبوری کی بنا. لیکن میں جہاں وعدہ دیتا ہوں میں پہنچتا ہوں. اور گانے کی طرز پہ جو اشعار پڑے جاتے ہیں, نہیں, گانے کی طرز پہ نہیں پڑھنے چاہیے, اور تھوڑی طرزیں ہیں. گانے کی طرز ضروری ہے, تو پڑھنا مناسب نہیں. نہیں, گانے کی طرز پہ نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں علماء کہ اگر برائی کا توڑ اچھائی میں کیا جائے اسی انداز میں یہ ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, گانوں کی طرز میں نہیں پڑھنا چاہیے. اپنی طرز جو اللہ نے دی ہے نا اس میں پڑھنا چاہیے. تو شیخ آپ کی پہلی شادی جو ہے وہ کس عمر میں ہوئی, اور دوسری, اور آپ کی اولاد کتنی؟ میری پہلی شادی جو ہے نا وہ 1996 16 مئی میں ہوئی. 16 مئی میں. اس وقت میری عمر تھی 22 سال. 22 سال. ہاں جی. تو دوسری شادی میری 2005 میں ہوئی. 2005. ہاں جی. تو شیخ اس وقت کدھر ہیں آپ کی, لاہور میں ہے کہ نہیں, یہ ایک لاہور میں ہے, ایک قصور میں ہے. ہاں جی. اولاد آپ کی ماشاءاللہ بچے؟ پہلی بیوی میں 3 بیٹے ہیں میرے, ادیب الرحمان, عتیق الرحمان, حسیب الرحمان. اور دوسری جو ہے نا وائف, اس سے 2 بیٹے ہیں. ایک کا نام ابو مرسد ہے, دوسرے کا نام حویرس ہے. تو آپ کے خاندان میں پہلے کوئی عالم تھا؟ نہیں, سب آپ ہی ماشاءاللہ. ہاں جی. ایک میرا بیٹا ہے جو الحمدللہ حافظ قرآن ہے, حافظ قرآن ہے, عتیق الرحمان پسروری ہے, عالم دین ہے. یہ محمدیہ لوکو ورک شاپ سے یہ پچھلے سال ہی فارغ ہوا ہے الحمدللہ. یہ خطیب ہے. ہاں جی. یہ لاہور میں جمعہ پڑھا رہے ہیں؟ نہیں, ادھر رائے ونڈ کے ساتھ نا ایک جلال پورہ ہے, ادھر مستقل جمعہ پڑھاتا ہے. ہاں جی. جب میں اپنے مرکز سے جمعہ چھوڑتا ہوں نا, یہ پھر میری جگہ پہ جمعہ پڑھاتا ہے الحمدللہ. بس دعا کریں اللہ اس کو صحت دے, زندگی دے. اس سے چھوٹا جو بیٹا ہے حسیب, وہ بھی الحمدللہ محمدیہ لوکو ورک شاپ میں دوسرے سال میں پڑھ رہا تھا, اس دفعہ تیسرے سال میں پڑھے. یعنی کہ آپ سے پہلے کوئی عالم نہیں تھا, آپ کے بعد آپ صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ چھوڑ کے؟ ہاں جی انشاءاللہ. بس میری سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے نا حویرس ہے, وہ ماشاءاللہ بہت تیز ہے, لائق بھی ہے, باتیں بہت زیادہ کرتا ہے. لیکن اس کو میں انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ اس کو حافظ قرآن بناؤں, دین کا عالم بناؤں. دعا کریں بس اللہ اس کو صحت دے, زندگی دے, اور اس کو اللہ حافظ قرآن بنائے اور اس کو دین کا پہرے دار بنائے. اس سے بڑا جو ہے نا وہ اور لین ہے, اس کی دنیاوی لین ہے. ہاں جی. چلو کچھ نہیں, کوئی ایک بھی ہونا چاہیے. نگرانہ تو ہے نا الحمدللہ, چلے نمازی تو ہے نا. ہاں جی, سب میرے سارے بیٹے نمازی ہیں. میری بیویاں بھی نماز پڑھتی ہیں, بیٹے بھی نماز پڑھتے ہیں. ہاں جی. شیخ کھڈیا میں پیش آنے والا جو سمیع الرحمان کا یہ بڑا المناک واقعہ ہے. سمیع الرحمان وہ جو درندہ ہے نا, بھیڑیا ہے, پولیس کی وردی کی شکل میں, پولیس کی وردی پہن کر اس نے صفاقانہ حرکت کی ہے. ہم اس کا مکمل طور پہ میں اس کی تردید کرتا ہوں, اور میں انشاءاللہ تعالی موجودہ جو حکومت ہے اس سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ سمیع الرحمان جو ہے نا, اس بیٹے کو اس نے بہیمانہ طور پر شہید کیا ہے. اس کے ماں باپ کو اللہ صبر دے, اور اس بچے کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام دے. وہ حافظ قرآن تھا, اس نے پہلی دفعہ مصلی سنایا تھا. تو اس کے باپ اور اس کی والدہ جو ہے اللہ اس کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور اس درندے کو کھڈیاں کے مین چوک میں پھانسی پہ لٹکانا چاہیے. یعنی کہ آپ کا مطالبہ ہے؟ ہاں جی. ہم یہ تمام اہل حدیث جتنے بھی خطباء علماء ہیں, ہمارا سب کا یہ مطالبہ ہے, مرکزی جمعیت اہل حدیث کے جتنے بھی خطباء اور علماء ہیں, جو بھی اہل حدیث ہے, کہ اس کو اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے. اس نے نجائز کام کیا ہے نا, ظلم کیا ہے بہت زیادہ. وہ قتل کر دیا. ہاں جی. پھر وہ آمادہ کر رہا تھا برائی کرنے پہ آمادہ کر رہا تھا. لیکن اس درندے کو چھوڑنا نہیں چاہیے.
ہاں جی شیخ اکثر آپ بیانات میں مولانا منظور صاحب کو استاد جی کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 1997 میں مولانا منظور صاحب نے اپنی گاڑی میں مجھے بٹھایا تھا. سب سے پہلی تقریر یہ جو الہ آباد ٹی موڑ ہے نا، اس کے ساتھ ہے پاگی وال لمحہ والا ایک قصبہ ہے، اس وہاں جا کر میں نے کی تھی. تو 6 مہینے میں مولانا منظور صاحب کے ساتھ رہا. مولانا صاحب اس وقت تک تقریر ہی نہیں کرتے تھے جب تک میری تقریر نہیں ہوتی تھی، لیکن اس وقت مجھے لوگ 10 منٹ ٹائم نہیں دیتے تھے. استاد جی کہنے کی وجہ ہے؟ ہاں جی، خطابت کے میدان میں انہوں نے کافی ہماری تربیت کی ہے نا، تو اس وجہ سے وہ ان کو استاد جی کہتا ہوں اور ان کو میں روحانی باپ بھی سمجھتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اس میدان میں لانے والے وہ ہیں. 106 راوی روڈ ہمارا بتی چوک میں دفتر ہے، مرکزی دفتر، وہاں سے انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا تھا 1997 میں. تو 6 مہینے تک میں ان کے ساتھ رہا. انہوں پہلے میری 10 منٹ تقریر، تو میں نے جب بعض دفعہ مجھے کوئی ٹائم نہیں دیتا تھا تو میں بڑا پریشان ہو جاتا تھا. تو وہ میری حوصلہ افزائی اس طرح کرتے تھے، آج یہ آپ کو ٹائم نہیں دیتے، ایک وقت آئے گا آپ نے ان کو ٹائم نہیں دینا. ہاں جی. اچھا شیخ، ایک اہل اسٹیج پہ جماعتوں کی تقسیم، آپ کی رائے؟ ہاں جی. ایک اہل اسٹیج ہے، اس پہ جماعتوں کی تقسیم ہو گئی ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو فعال جماعت ہے نا، جو مولانا اسماعیل سلفی، سید داؤد غزنوی سے چلی آ رہی ہے، وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی ہے. باقی تمام جماعتیں جو ہیں نا وہ اس جماعت سے بنی ہیں. دعویٰ بھی اس کے بعد آئی ہے، مرکز دعویٰ ملک شاہ جو ہے یہ اس کے بعد ہی آئی ہے. اور یہ باقی جو متحدہ جماعت ہے اور اس کے بعد جماعت اہل حدیث ہے روپڑیوں کی، اب حافظ عبدالقادر روپڑی صاحب، یہ ان کی وہ تو ہمیشہ ہی الگ رہے ہیں نا شروع سے. لیکن باقی جو جتنی بھی جماعتیں ہیں نا چھوٹی موٹی، یہ جو مرکزی جمعیت عالمی کہلواتے ہیں، کہلوانے والے ہیں، یہ بھی اسی کا حصہ ہے نا. متحدہ جمعیت جو ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے. جاتے وقت مولانا معین الدین لکھوی صاحب صلح کر کے گئے تھے، وہ مرکزی جمعیت اور متحدہ ایک ہی ہو گئی تھی. تو مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ سرپرست تھے جب فوت ہوئے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی. ہاں جی. تو مرکزی جمعیت اہل حدیث جو ہے یہ خطباء کی جماعت ہے. مرکزی جمعیت اہل حدیث جو ہے یہ سلف صالحین کی جماعت ہے. ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء اس جماعت کا حصہ رہے ہیں، بڑے بڑے شیوخ اس جماعت کا حصہ رہے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے جو امیر محترم ہیں حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، الحمدللہ وہ ہماری جماعت کے امیر ہیں. اور ناظم اللہ حافظ عبدالکریم صاحب ہیں حفظہ اللہ. تو جتنے بھی باقی الحمدللہ عہدیداران ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے، میرا یہ تمام لوگوں سے، اپنے ہم مسلک بھائیوں سے گزارش ہے کہ جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. دنیا میں ہر قسم سی وبا سے پاک جو جماعت ہے نا وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے. امیر محترم کا ایک بیان ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ دوسری جماعت کے سٹیجوں پہ آپ نہیں جائیں، تو کیا آپ اس بات کے حق میں ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو امیر محترم کہیں گے ہم اس کو مانیں گے. مرکزی جمعیت اہل حدیث کا جو ایک رول ہے، قانون ہے، ڈسپلن ہے، ہم اس کے تحت ہی چلیں گے. اس کے بغیر تو ہم نہیں چل سکتے. ہاں جی. عالم دین درس قرآن یا بیانات دیتا ہے تو کم از کم خدمت کتنی ہونی چاہیے؟ میں نے کتنی بتاؤں آپ کو کتنی ہونی چاہیے؟ جتنا کم از کم کرایہ اتنی تو ظاہری بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی کا خرچہ نکال کر نا کم سے کم 8-10 ہزار روپیہ جو ہے وہ خطیب کو دینا چاہیے. ہاں جی، گاڑی کا خرچہ نکال کر. تو باقی جتنی بھی ہو سکے، لیکن اتنے لوگ دیتے رہی. ہاں جی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مسلک کا کام ہونا چاہیے. ہمارے مسلک کے جلسے زیادہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں نا کہ یہ معقول خدمت کرتے ہیں. مثلا 10,000 12,000 15,000 وہ اسی میں سے گاڑی کا خرچہ نکالنا ہوتا ہے، اسی میں سے ڈرائیور کی تنخواہ بھی دینی پڑتی ہے، اسی میں سے سارے گھر کے اخراجات جو ہیں وہ بھی اٹھانے پڑتے ہیں. میں نے آگے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ بس نا خطباء اور علماء کو اپنا کاروبار دے. ہاں جی. لاک ڈاؤن میں کم از کم وہ تو چلتا رہے. ہاں جی، وہ تو چلتا رہے. لاک ڈاؤن میں جماعتیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں نا. ہمارے ایک اس بار یہ چھوڑا ہی ہے نا. ہاں جی، بہت زیادہ چھوڑا ہے. مولانا اسماعیل عتیق صاحب ہیں ہماری جماعت کے، وہ بتا رہے تھے میں نے 14 سال ہو گئے ہیں سمندری میں جمعہ پڑھاتے ہوئے. میں نے ان کو کہا بھی عید ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو مجھے کوئی تنخواہ وغیرہ ہی دے دو یا کوئی عید وغیرہ ہی دے دو. کہنے لگے انہوں نے 5,000 روپیہ دے دیا. کہنے لگے تنخواہ جب ہم دیں گے اسے کاٹ لیں گے. یعنی کہ وہ بھی کاٹنے ہیں. ہاں جی. یہ ظلم نہیں ہے. ایک 14 سال سے آپ کے پاس ایک خطیب ہے تو آپ اس کو عید وغیرہ پہ بھی اس کے بچوں کی خدمت نہیں کرتے، اس کی خدمت نہیں کرتے. یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. خدمت کر کے وہ بھی کہہ دی کہ لے لیں آپ. ہاں جی. شیخ یہ جو داڑھی کو اسرا لگانا کس حد تک جائز ہے؟ داڑھی کو بیسیکل اس طرح لگانا نہ نیچے سے جائز ہے نہ اوپر سے جائز ہے، جو صحیح مسئلہ ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ خط اوپر سے کیا ہے نہ نیچے سے کیا ہے. آپ کی قدرتی طور پر ہی یہاں بال نہیں تھے، لیکن ہمارے جو حافظ عزیز میر محمدی صاحب تھے، مولانا رفیق سلفی صاحب، راہ والی والے مولانا اعظم صاحب، وہ یہاں سے خط کرتے تھے. شیخ القرآن بھی کرتے تھے، یہاں سے نہیں، یہاں سے وہ کرتے تھے. وہ ان کا شیخ القرآن فرمایا کرتے داڑھی اس طرح کی رکھو جو سونی بھی لگے، خوبصورت لگے. یہ نہیں کہ داڑھی ادھر سے کھر رہی ہو ادھر سے کھر رہی ہو، یہاں تک بال چڑھے ہوں. لیکن یہ صاحب کہتے تھے لاہیا تک لہیا ہے، چباڑی تک داڑھی ہے، چباڑی سے اوپر جو بال ہے وہ داڑھی میں شامل نہیں. یہ چباڑی سے اوپر جو بال، ہاں جی، یہ داڑھی میں شامل نہیں. یہاں یہ جو ہے یہ صاف کر رہے ہیں. آپ کی اس بات کی مخالفت بھی کریں کئی بار؟ ہاں جی، مخالفت بھی ہوگی آپ کی اس بات؟ نہیں، وہ بات کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی عالم یا کسی بزرگ کی بات کو حجت نہیں کہتا. یہ ان کی اپنی رائے ہے، لیکن سنت افضل جو ہے وہ پیغمبر کی سنت ہے. اگر میں خط کرتا ہوں یا اور کوئی کرتا ہے یا اور کوئی بزرگ کرتا ہے، کوئی بھی، اس کی ذاتی یہ غلطی ہے. ٹھیک ہے جی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی پوری تھی، نہ آپ نے اوپر سے خط کیا تھا نہ نیچے سے، نہ خط جائز ہے نہ لفافہ جائز ہے. شیخ آخر میں آپ عوام الناس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آخر میں یہی پیغام دوں گا کہ اپنی جماعت کے جو مقامی خطباء ہیں مساجد میں، ان کا زیادہ سے زیادہ دھیان رکھیں. جو آپ کے خطیب ہیں، مسجد کے امام ہیں، قاری ہیں، ان کا خیال رکھیں. باقی جو آپ کے دین کے پہرے دار ہیں ان کا خیال رکھیں، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے، جو عوامی، ان لوگوں کی وجہ سے ہمارا دین پھیلا ہے، ہمارا مسلک پھیلا ہے. یہ آپ اندازہ کریں نا، آپ سے 15 سال 10 سال پیچھے چلے جائیں، جہاں 5 مساجد تھی اب وہاں 10 ہیں. یہ کانفرنس ہے، یہ پروگرام، یہ جلسے، ان کی برکت کی وجہ سے ہماری جماعت بھی زیادہ ہوئی ہے اور ہماری مساجد بھی بہت زیادہ ہوئی ہے. تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا عوام الناس کو کہ علماء کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، اور اس لاک ڈاؤن میں اپنے اللہ کو زیادہ یاد رکھیں، عبادات کریں، ذکر و اذکار کریں، اور استغفار کثرت سے کریں. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من لزم الاستغفار من کل ہم مخرجا، جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ اس کو مصیبت، پریشانی اور دکھوں سے نکال دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تو 5 وظائف ہیں. پہلا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا ہی. دوسرا استغفر اللہ و اتوب الیہ. تیسرا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. چوتھا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 5واں درود شریف ہے. یہ ایک تسبیح روزانہ ہر انسان کو نکالنی چاہیے. ایک تسبیح. پریشانیوں کا علاج، پریشانیوں کا علاج ہے. دنیا میں کلی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ اس سے نکال دے گا، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ میں بھی بڑی طاقت ہے. یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس کو غیب کے خزانوں سے وافر مقدار میں حلال رزق عطا کرتے ہیں. استغفار کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ. تو اس طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو انسان پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ ثواب لکھ دیتے ہیں. بلکہ میں نے ایک حدیث بھی اس جمعے میں بیان کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک چچا زاد بہن تھی، ام ہانی، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا. وہ ابو طالب کی بیٹی تھی. وہ بوڑھی ہو گئی، بہت زیادہ کمزور ہو گئی. کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، جو آسانی سے میں پڑھ سکوں، مجھے مشکل درپیش نہ آئے. تو آپ نے فرمایا ام ہانی 100 دفعہ پڑھا کرو سبحان اللہ، سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھا کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تسبیح 100 دفعہ. اللہ آپ کو 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے کی وجہ سے اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ عطا کرے گا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جو ایک غلام آزاد کرتا ہے اللہ اس کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم کی آگ سے اللہ آزاد کر دیتے. دوسری بات، وہ پہلا سبحان اللہ 100 دفعہ اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کرنے کا. اولاد اسماعیل کا غلام سب سے مہنگا غلام تھا عرب میں. ہاں جی. دوسری کہا کہ الحمدللہ آپ نے یہ پڑھنا ہے 100 دفعہ. اس کا ثواب کتنا ہوگا 100 دفعہ پڑھنے کا؟ آپ ذرا توجہ فرمائیں. 100 گھوڑا آپ نے خریدا، 100 گھوڑے پہ 100 مجاہد بٹھایا، پھر اس کو میدان جہاد میں اتار دیا. 100 دفعہ الحمدللہ پڑھنے کا اتنا ثواب ہوگا. اور تیسرا لا الہ الا اللہ، یہ بھی 100 دفعہ پڑھنا ہے. اس کا ثواب کتنا ہے کہ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں آپ نے صدقہ کر دیے. 100 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے 100 دفعہ.
ام ہانی چوتھا جو کلمہ ہے وہ ہے اللہ اکبر. جو 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تملأ بین السماء والارض، زمین آسمان میں جتنا خلا ہے اللہ اس کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں. تو میں عوام الناس کو یہ کہوں گا کہ آپ اللہ سے رابطہ نہ توڑیں، اللہ سے رابطہ نہ توڑیں، تنہائی میں اللہ کو یاد کریں. ایک یاری سچے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے. جنہیں رب دیاں یاریاں چھڑ دیتی ہیں انہیں جتیاں بازیاں آ رہی ہیں. تو شیخ آخر پہ آپ ایم ایس اسلامک مووی چینل کے بارے میں کوئی اہم تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ یہ جو آپ کا ایم ایس اسلامک مووی جو ہے، جو آپ علماء کا جا کے انٹرویو لیتے ہیں، ان کا انٹرویو پھر پورے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتا ہے، ہاں پوری دنیا پہ چلتا ہے. الحمدللہ یہ آپ کا بہت زیادہ اچھا کام ہے کہ چلو علماء تو گھر میں ہیں تو ان کے گھر میں رہنے کا کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہونا. ہاں جی، تو میں کہوں گا کہ سب لوگ ان کا چینل جو ہے وہ دیکھیں اور علماء کے اظہار خیال کا جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اپنے بچوں کو علماء کے کردار، علماء کی سیرت کا پتہ چلے. ہاں جی، تو اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے. بچوں کو کارٹون وغیرہ بھی دکھاتے ہیں، اپنے علماء کرام کی سیرت بھی دکھائیں. ہاں جی، کارٹون کی بنسبت جو ہے نا وہ قرآن پاک بچوں کو پڑھائیں، دعائیں یاد کرائیں. یہ سب سے اہم مسئلہ ہے. جو بچپن میں بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے نا وہ ایک بالکل پلین تختی ہوتی ہے، جو اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے لکھا جائے گا نا وہ پوری زندگی نقش ہو جائے گا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھولے گا نہیں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا یوسف اسروری صاحب. تو آپ نے ان کا انٹرویو ملاحظہ فرمایا. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.